بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان خوش نصیب ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ میسر ہے، جو براہ راست نور مصطفیٰ سے نکلنے والی کرنیں اپنے قلب روح میں اتارتے تھے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام کی طرح آج ہمارا دوسرا پروگرام عظیم صحابی رسول سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کا شمار اساطین امت کے اندر ہوتا ہے، جو معلمین صحابہ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، اور غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک سرکار دو عالم کی جنہیں سنگت رہی، رفاقت رہی، ہر صف میں صف اول میں رہے، وہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قربان جاؤں، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کریم آقا علیہ السلام کو جنہوں نے دعوت دی، ان 75 نفوس قدسیہ میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو مدینہ پاک میں دعوت دی اور کہا کہ اپنی جانوں سے، مالوں سے ہم آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے اور اپنا تن من دن قربان کر دیں گے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جو خلفائے راشدین کے بعد، ازواج مطہرات کے بعد اور مہاجرین اولین کے بعد تمام صحابہ پر جن کو فوقیت حاصل ہے، یعنی اصحاب بدر سے بھی زیادہ رب کائنات نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حق گوئی اور بے باکی ان کا ترہ امتیاز ہے۔ قربان جاؤں، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ مصلحت کیشی ان کے قریب سے نہیں گزری اور دنیا ان کے قریب سے نہیں گزری۔ کریم آقا علیہ السلام جن کے گھر خود عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی پہ الحمدللہ پھر دوبارہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں ہمیشہ کی طرح، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی قبلہ آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک پچھلے اللہ پروگرام کی طرح آج بھی ہم نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے۔ میں چاہوں گا آغاز کریں، کچھ موتی عطا فرمائیں جی۔ حامدا و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ محبت ایک تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل صحابہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عشق اگر ایک تھیوری ہے جی، تو اس کا پریکٹیکل اصحاب رسول ہے۔ سبحان اللہ، وفا اگر ایک تھیوری ہے واہ واہ، تو اس کا پریکٹیکل یاران مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سارے ان جملوں کو بھی ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو قرآن نے، حدیث نے ایمان کو تھیوریٹیکل بیان کیا، ٹھیک، اس کا بھی اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہو، مصداق دیکھنا واہ ہو، واہ۔ پریکٹیکل دیکھنا ہو تو صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مفتی صاحب یوں کہہ لیں کہ کریم آقا علیہ السلام شاہکار ربوبیت ہیں اور اصحاب رسول جو ہیں وہ شاہکار رسالت ہیں۔ بالکل، اسی لیے قرآن پاک نے حضور کے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ فرمایا اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، سبحان اللہ، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرمایا دوسرے مقام پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں نے جو کہا کہ قرآن پاک نے اس کو تھیوریٹیکل بیان کیا، جی، قرآن پاک کے 28ویں پارے کے اندر جو مشہور آیہ کریمہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ جی سر۔ اس میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، سبحان اللہ۔
اس میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها اللہ اکبر، و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ بے شک، و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ اکبر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، دو آیات مقدسہ، جی سورت نمبر میں نے بتا دیا، ہمارے ناظرین ترجمہ خود کھول کے پڑھیں، جانتے بھی ہیں۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ایک حدیث اٹیچ کریں جو زبان زد عام و خاص ہے، مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 27 پہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ تو ہر جمعے کے خطبے میں یہ زینت ہوتی ہے، یہ حدیث، یہ جو قرآن نے نظریہ دیا ٹھیک، اور حدیث مصطفیٰ نے کہ اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ٹھیک، محلہ دار، رشتہ دار، یار، جب تک کہ دکان اور مکان، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی حضور کے نام پہ نچھاور نہ کر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے نام پر نچھاور نہ کر دو۔ جی یہ وہ تھیوری ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس ہستی کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جس شخصیت کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، جس ذات کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، ٹھیک، جس کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وار دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وطن بھی چھوڑا، جی ٹھیک، کاروبار بھی چھوڑا، مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا، اولاد قربان کی، بے شک، رشتہ دار، محلہ دار، یار چھوڑے، حتیٰ کہ جب جان کی باری آتی تھی تو صحابہ حضور کے نام پر جان وارتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، سبحان اللہ مفتی صاحب، واہ واہ واہ، سبحان نہ اللہ، بس ایک جان دو جہاں فدا، اللہ اکبر، واہ دو واہ، جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پروگرام حیات صحابہ کا مدعا اور مقصود یہی ہے، سیرت صحابہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے بے شک، بے شک، کہ ہم اس سے کچھ حصہ وصول کر سکیں، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے اس عشق، محبت، وفا میں سے ایک قطرہ ہی ہمیں عطا کر دے، اللہ تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ آمین، آمین، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے پروگرام کیا تھا نا، جی ضرور، تو وہ جب آخری وقت میں ان کے سامنے ایک صحابی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا تو وہ رونے لگے، اللہ اکبر، تو شاہ روم ہرقل نے کہا تھا اب رو پڑے ہو؟ کہا نہیں، میں تو رویا اس لیے ہوں کہ میرے پاس جان ایک ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش جسم کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک جان جان ہوتی، ہوتی، واہ واہ تو واہ، حضور کے نام پہ نچھاور قربان کر کر دیتے۔ واہ واہ واہ، مسند الفردوس میں امام دارمی نے حدیث نقل کی، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں جی کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقی من قلوب اصحابی ولذلک اختارهم وجعلهم اصحابی فمستحسنوا فهو عند اللہ حسن اللہ ومستقبحوا فهو عند اللہ کبھی۔ سبحان، نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح زمین کے لوگوں کے دل دیکھے، ہاں چھان کے، واہ واہ واہ، انہیں آزمایا، کھٹکھٹایا، کیا چیک کہنے، کیا، ٹھیک ٹھیک، اس کے بعد سب سے زیادہ تقوی کا حامل جن دلوں کو پایا انبیاء کے بعد، جی، انہیں میرا صحابی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ ہاں ہاں، اب وہ معیار ہیں، فرمایا اب میرے نبی کے اس فرمان کے آخری الفاظ ہیں، اب وہ معیار ہیں، ٹھیک، تم انہیں فالو کرو، انہیں دیکھو، صحیح، کیسے ماننا ہے مجھے، میرے صحابہ کو دیکھو، جس کو صحابہ اچھا سمجھیں گے وہ اچھا ہے، جس کو کبھی جانے، انہی نفوس قدسیہ میں، سبحان اللہ، انہی مقدس ترین ہستیوں میں، انہی کائنات کے چنیدہ لوگوں میں، انہیں دنیا کے خوش بخت اور بخت آور ترین جو ہے ہستیوں کے اندر ایک نام حضرت سیدنا ابو الولید عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، جی جانبین سے اتنا قرب تھا کہ حضور اگر علیل ہوئے تو حضرت عبادہ بن صامت صبح الگ آتے تھے، شام الگ آتے تھے ٹھیک، عیادت کے لیے ہر وقت، اور حضور کی یاد میں محو رہتے تھے، اور اگر یہ علیل ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بنفس نفیس تشریف لائے، کیا کہنے، سبحان ان اللہ، کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے واہ لیے۔ واہ واہ واہ، آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، جی اس میں ہم ایک بات ایڈ کر دیتے ہیں ناظرین بسم کے اللہ، فائدہ بسم کے لیے، بڑی اہم بات ہے یہ۔ جی مصطفیٰ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تکلیف میں تھے، بہت پریشانی میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ٹھیک، اور توجہ ہٹانے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ عبادہ یہ بتاؤ کہ شہید کون ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، شہید کون ہے؟ آقا اپنے غلام سے پوچھ رہے ہیں۔ اب حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن اس میں حکمت تھی، شہید کون ہے؟ جب یہ کہا نا تو اپنی بیوی کو کہنے لگے ذرا مجھے سہارا دینا تھوڑا سا، اللہ اکبر، یہ تکیہ رکھو پیچھے ٹیک دو، تو انہوں نے ٹیک لگوائی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا شہید وہ ہے جو ایمان لائے، پھر ہجرت کرے، پھر راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے۔ بے شک، شہید وہ ہے جو ایمان لائے، ہجرت کرے، ٹھیک، راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے، شہید ہے، شہید ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس طرح تو پھر شہید بہت کم ہوں گے، اس طرح تو پھر شہید بہت تھوڑے ہوں گے جن میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں، ٹھیک، پہلے ایمان لائے ہو، ہجرت بھی کی ہو، پھر جہاد کرتے ہوئے تلواروں کے سائے میں جان دی۔ تو عرض کیا آقا آپ ہی پھر بہتر جانتے۔ میرے آقا نے فرمایا جو قتل ہو جائے، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے، اللہ اکبر، جو ہیضے کی بیماری میں مر جائے، ٹھیک، عورت درد ذیل میں مر جائے، اللہ اس طرح کی جتنی اموات ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ساری کی ساری شہادت کی اموات، اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے، شہادت کی اموات ہیں۔ یہ ان کی دل جوئی کے لیے تھا۔ جو اہل دیکھیے بیت کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، بالکل، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ہاں ہاں، اللہ آپ نے مجھے کیا یاد کروا دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الا ومن مات علی حب آل، یہ وہ اس روایت کے الفاظ ہیں جی جو صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے تحت نقل کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس میں محب آل بیت کے لیے 9 انعامات جی اور مبغض اہل بیت کے لیے 3 وعیدیں، جی مفتی صاحب، اور ان 9 انعامات میں ایک انعام یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ شہادت کی موت مارا۔ ہاں ہاں، کیا کہنا مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ وہ اہل بیت کی بارگاہ میں بس یہ میں عرض کرتا ہوں، مفتی صاحب آپ بھی سنیے، آپ کو بھی لطف آئے گا کیونکہ آپ بڑا ذوق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ ناظرین محترم، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ تذکرہ ہو رہا ہے عظیم صحابی رسول سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بت شکن بھی ہیں، بڑی اہم بات ہے یہ، میں یہ بھی بیان کرتا ہوں۔ جی تو وہ میں اس سے پہلے جو عرض کر رہا تھا نا، اس میں ایک بڑی نتیجہ خیز بات یہ ہے بسم اللہ، سمجھنے کی بات، کہ وہ میں نے بات کیوں بیان کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں پوچھا تھا کہ شہید کون ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہاں کیا ضرورت تھی پوچھنے کی، پھر جو جواب دیا۔ دیکھیں نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اللہ اکبر، نگاہ نبوت، حضور کے نگاہ کی رسائی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کا وصال دور عثمانی میں ہوا، اللہ اکبر، 71 سال یا 73 سال کی عمر میں، ٹھیک، سرکار کے دور کے بعد دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، اس کے اندر آپ اپنی بھرپور سروسز دیتے رہے، ٹھیک، خدمات سر انجام دیتے رہے، اللہ اکبر، میدان جہاد میں منصب قضا پر، مسند تدریس پر، واہ واہ، مسند افتاء پر، ٹھیک، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ وصال دور عثمانی میں ہوا، اور چونکہ آپ علالت اور ذوف اور اسی حالت میں دنیا سے گئے تھے،
میدان جہاد میں نہیں تھے، شہادت نہیں پائی. اللہ اکبر اللہ تو آقا نے اس لیے پوچھا تھا شہید کون ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو ایمان لا ہجرت کرو اور میدان جہاد میں مارا جائے. تو فرمایا پھر تو کم ہو گئے. فرمایا جو بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. میرے آقا ان کی دل جوئی فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے جس حالت میں تم مرو گے اللہ وہ موت بھی شہادت کی موت ہو، کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ وہ سبحان موت بھی شہادت کی موت ہے. اس لیے میرے آقا نے پوچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو آپ نے فرمایا تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب آپ جب نبوت کے 11ویں سال جب 6 لوگ آئے تھے حضور کی ہجرت کر کے، خضر جی، اور پھر بیعت کر کے، ٹھیک، اور پھر انہوں نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر اگلے سال یہ گئے تو واپس آ کے انہوں نے تبلیغ کی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سب سے پہلے اس تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا اور آپ کی سیرت کا جو روشن باب ہے، اللہ اکبر. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقربین. واہ واہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا تھا دعوت حق کا تو سب سے پہلے اپنے قریبی اعزاء و اقرباء کو جمع کیا تھا. اور اس میں چلیں آپ کے ذوق کی ایک بات یہ ہے بسم اللہ کہ اس میں وہ بڑے بڑے جو تھے نا جغادری، جی حضور نے جب دعوت دی تھی تو انہوں نے حضور کو جھٹلا دیا تھا. اور اس میں ایک ننھا بچہ تھا دبلا پتلا، اس نے کہا کہ سارے ہی آپ کو جھٹلا دیں اور چھوڑ کے چلے جائیں، میں آپ کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جی حضور. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تصدیق کی. اور بچوں میں، اور چھوٹے بچے تھے، تو اس عمر میں آقا میں سب نے دیکھا کہ یہ بچہ، سبحان انہیں کیا پتا تھا کہ اس بچے کی شان کیا ہے، اللہ اکبر. اس بچے کی مقام کیا ہے. اس کی ظرفکار حیدری سے تو اسلام کا پھریرا لہرائے گا، بے شک اسلام کا پرچم 4 دانگے عالم میں پھیلے گا. ٹھیک. تو اب وہ جو بات کر رہا ہوں، انہوں نے تبلیغ کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے گھر سے کیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا بھی یہ ہے، پہلے تدبیر تہذیب اخلاق ہوتی ہے، جی پھر تدبیر منزل ہے، ٹھیک. پھر سیاست مدنی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ٹھیک حکمت عملیہ کے اصول یہ ہیں. ٹھیک. پہلے تہذیب الاخلاق ہے، اللہ اکبر. پہلے اپنا آپ سدھارو، ٹھیک. اپنی تربیت کرو، اپنا محاسبہ کرو، اور اپنے بعد پھر تدبیر منزل ہے گھر کا ماحول سدھارو. قو انفسکم واہلیکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خوبصورت بات. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. نارا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ باہر ہی بندہ تبلیغ کرتا پھرے اور اپنی اولاد کو بھول جائے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جو بڑے بڑے مبلغین اور واعظین ہوتے ہیں ان کی اولاد بے عمل ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک. دنیا کو تبلیغ کرتے ہیں. گھر میں تبلیغ، اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بناؤ، ٹھیک. گھر کا ماحول نورانی بناؤ، روحانی بناؤ، قرآنی بناؤ. اس کے بعد پھر ہے معاشرے کو سدھارنے کا وقت. اللہ اکبر. تو آپ نے اپنا گھر اپنے سے گھر آغاز سے کیا. آغاز کیا. سب سے پہلے جا کے جی اپنی والدہ ماجدہ قرۃ العین جو تھیں ٹھیک ٹھیک انہیں اسلام کی دعوت دی. والد تو تھے نہیں اس وقت. ٹھیک. والدہ ماجدہ کو اسلام کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے حق ان کے سامنے پیش کیا ہے. سب سے پہلے اسلام کا نور ان کے سامنے رکھا ہے. اور وہ والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کی دعوت کو قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہونے کا شرف انہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد وہ واقعہ جی جو آپ بہت شکنی والا کہہ رہے تھے، ٹھیک. تو آپ چونکہ نقیب بن کے آئے تھے، اللہ اکبر. جو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب وہ 75 لوگوں نے عقبہ کبیرہ کی. جی حضور. عقبہ اولا تو وہ تھی نا جو پہلے، ٹھیک ٹھیک یہ عقبہ کبیرہ تھی. وہ عقبہ اولا کا دوسرا نام بیعت النساء، ٹھیک حضور. وہ 12ویں سال. یہ اس کے بعد تو عقبہ کبیرہ. اور یہ عقبی صحابہ جو ہیں، عقبی صحابہ صحاب بدر سے بھی افضل. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات بھی لاجیکل ہے نا. ٹھیک ٹھیک. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس وقت سختی بدر اٹھائی. اس وقت جا کے یوں ڈٹ کے کھڑا ہونا اور اس جذبے کا اظہار کرنا، یہ شرف والی بات اور شان والی بات تو ہے. موت کو دعوت دینا تھا مفتی. موت کو دعوت دینے والی بات. اللہ اکبر. تو آپ یہ پھر آقا نے فرمایا، جب بیعت کر لی اور وہ آدو پیما ہو گئے، جب انہوں نے بھی اپنا جگر
جو ہے وہ چیر کے سرکار کے سامنے رکھ دیا اور میرے آقا نے بھی کرم کی انتہا کر دی. سبحان اللہ. فرما دیا تھا کہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو. واہ واہ واہ. تو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اچھا اپنے اپنے قبیلے کا نقیب مقرر کر لو جو دین اور دینی تعلیمات اور شریعت کا محافظ ہو. اللہ اکبر. نقیب. ٹھیک. اور آپ کا منصب بھی ہے نقیب. اللہ اکبر. اللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ کہاں سے نکل آیا. اللہ اکبر. تو یہ اس وہاں سے نکل آیا. 12 نقبہ بنے. 12 نقبہ اللہ بنے. اکبر. واہ واہ. تو وہاں 9 خزرج میں سے ٹھیک. اور 3 اوس میں سے اور خزرج میں سے جو نقیب مقرر ہوئے 9 ان میں حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بنو قوافل ایک قبیلہ تھا اس کے نقیب مقرر ہوئے. ٹھیک. جب واپس آئے تو بنو قوافل کا ایک حلیف قبیلہ تھا جس کے اندر تھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. بعد میں صحابی بنے. وہ حضرت عبادہ بن صامت کے دوست تھے اللہ اکبر. لیکن وہ بت پرست تھے. تو حضرت عبادہ بن صامت نے جب تبلیغ کا آغاز کیا گھر سے پھر دائیں بائیں پھر محلے میں نکلتے ہوئے تو دیکھا کہ میرا دوست ہے. تو وہاں یہ دوستی آڑے نہیں آئی. تو حضرت عبادہ بن صامت سے وہ ملے نا تو حضرت عبادہ بن صامت نے بڑے دھیمے اور بڑے ٹھنڈے انداز میں حکیمانہ انداز میں یہی بات کہی تھی کہ میرے پیارے دوست میرے بھائی مجھے بتا تو صحیح جو بندہ اپنا دفاع جو شے اپنا دفاع نہ کر سکے اللہ اکبر. جو اپنا آپ بچا نہ سکے ٹھیک. ٹھیک. جو اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا نہ سکے جو حملہ آور کو روک نہ سکے صحیح. وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ موحد کس طرح وہ خدائے وحدہ الا شریک کس طرح ہو سکتا ہے. وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے. وہ عبادت کے لائق کس طرح ہو سکتا ہے. تو وہ اس وقت تو چلے گئے. تو بعد میں جب انہوں نے جا کے سوچا نا تو یہ جو الفاظ تھے حضرت عبادہ بن صامت کے اور یہ جو انداز تھا یہ ان کے دل و دماغ میں اتر گیا روح میں اتر گیا. اور اس نے ایسی اپیل کی ہے دل کے اوپر ایسی دستک دی ہے کہ بالآخر انہوں نے حق کو قبول کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور کی غلامی کیا کہنے. مفتی صاحب بہت شکریہ. ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں اور ہماری سعادت ہے حضور قبلہ مفتی صاحب سے ہم نور علم کا حاصل کر رہے ہیں. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ میرے ساتھ شامل ہیں اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب قبلہ جلوہ فرما ہیں. اور کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیادت کرنے کے لیے گئے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہیں شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی. اور یہ خوشخبریاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر کئی لوگوں کو عطا فرمائی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب کریم آقا علیہ السلام احد کے پہاڑ پر جلوہ فرما تھے تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ جب وہ وجد میں آیا تھا تو کریم آقا نے فرمایا تھا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے 2 شہید ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے کس کو رتبہ شہادت ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا. مجھ قبلہ آپ نے فرمایا کہ ان کا وصال پاک جو ہے وہ تو جا کے دور عثمانی میں ہوا اور کریم آقا نے اس کی خوشخبری بھی سنا دی کہ بیماری کی حالت میں تم جاؤ گے اور شہادت کا رتبہ پاؤ گے. تو اس سارے ادوار جو ہیں تمام صحابہ کے خلفاء راشدین کے ان کے اندر ان کا کیا عمل رہا؟ جی بالکل بڑی بنیادی بات. ایک تو یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظاہر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پاتے رہے حضور کی بارگاہ میں رہے حضور کے ساتھ ساتھ رہے جانے کائنات. سبحان اللہ. تو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے تو اس وقت ایک فطرتی طور پر یوں تھا کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی. جی. اس کے بعد وقتی طور پر وہ سارے معاملات ترک کر کے حضرت عبادہ بن ثابت بھی حضور کے وصال کے بعد انہوں نے باقی ساری مصروفیات ترک کر دی اور بیٹھ گئے اور تعلیم و تعلم درس و تدریس اور واعظ و نصیحت پر فوکس کر لیا. ٹھیک. یہ کام کرتے رہے. لیکن پھر جو اندر ایک جذبہ جہاد موجود تھا نا اللہ اکبر جب وہ یہ کام کرتے تھے تو ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ جو مزہ وہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں میں آتا تھا نا ان کے لگام کھینچتے ہوئے اور میدان جہاد میں جاتے ہوئے اور دشمن کے سامنے خدا و رسول کے دشمن کے سامنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے ٹھیک وہ جہاد کا جو تھا
اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ مٹھی بھر لوگ کیسے فاتح عالم بنے، اللہ اکبر، دنیا کی سپر پاوروں کو انہوں نے شکست سے دو چار کیا، پرشین امپائر، رومن امپائر، بے شک بے شک، اور کہاں ہند اور سندھ تک ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اللہ اکبر، تو وہ وجہ ایک ہی تھی جو ان کا خاصا تھا، کوئی اور چیز ڈھونڈنا چاہے، یہ جو جذبہ جہاد تھا اللہ اکبر، مسلمانوں کو اس نے ناقابل شکست بنا دیا تھا، اللہ اکبر، فاتح بنایا واہ جذبہ واہ، جہاد۔ سبحان اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی یہ فاتح رہے گی، واہ، یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا پست کر کو دے، بالا کر دے۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بے شک یہ ہے۔ واہ واہ، تو اور آج مفتی اگر صاحب یہ بھی بات ہے نا کہ اگر جہاد کی تمنا نہیں ہے انسان کے اندر تو کریم آقا نے فرمایا اس کے اندر نفاق ہے کہ حصہ موجود ہے۔ اللہ، بے شک بے شک، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ صحیح، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ کاش میں رائے خدا میں شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر، تو یہ آپ کے اندر شوق تھا، جذبہ جہاد۔ پھر وہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے، مسند نشین، مسند خلافت ہوئے، جی، جب خلیفۃ المسلمین بنے، جانشین رسول بنے، واہ واہ، مہمات روانہ کی، اس وقت رومیوں کی جنگیں چھڑ چکی تھیں، تو حضرت عبادہ بن صامت نے پھر تلوار پکڑ لی، اللہ اکبر، زیرہ پہن لی اور مجاہد بن گئے، رومیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر دور فاروقی آیا، ٹھیک، تو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صلاحیتوں کے بڑے معترف اور مداح تھے، ٹھیک، ہر حوالے سے۔ یعنی جب کبھی کسی نے کہا کہ ہمیں کسی عالم اور مفتی کی ضرورت ہے تو جن لوگوں پر نظر انتخاب پڑتی تھی ان میں عبادہ بن صامت ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی حاکم نے لکھا حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کی طرف کہ ہمیں قاضی چاہیے تو حضرت عبادہ بن صامت کو روانہ واہ کر واہ دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی نے کہا کہ اگر ہمیں وہ سپہ سالار چاہیے اور کمانڈر چاہیے، ہاں، مجاہد چاہیے، مجاہد چاہیے، واہ واہ، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کر دیا۔ کہنے کیا کہنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مداح تھے آپ کی صلاحیتوں کے۔ مصر کی طرف جب دور فاروقی کے اندر جی، ایک بہت بڑی مہم، بہت بڑا لشکر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا، ٹھیک، وہ وہاں گئے اور معرکوں پہ معرکے، وہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے فتوحات کے انبار لگاتے گئے، کئی علاقے فتح کر لی حضرت عمر بن عاص نے، ٹھیک، جو فاتح مصر کہلواتے ہیں، اللہ اکبر، بے شک بے شک، فاتح مصر کہلواتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ بے شک۔ تعالیٰ عنہ۔ باب الجون، عریش، بلبیس، فسطاس، یہ سارے علاقے فتح کر لیے۔ ٹھیک، چلتے چلتے حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں افواج جب اسکندریہ پہنچتی ہیں جی، تو اس وقت جو وہاں کے لوگ تھے، جو مصر والے تھے، جو برسر پیکار تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ قلعہ بند ہو گئے اور قلعہ کے اندر سے مسلمانوں پر بمباری شروع کر دی۔ بڑا ٹف ٹائم آیا، مشکل مرحلہ آیا، ٹھیک، جان جوکھوں کا کام تھا اب کھڑے رہنا۔ تو حضرت عامر بن عاص نے حالات کی نزاکت کو جب دیکھا تو اس وقت امیر المومنین سے رابطہ کیا، فاروق اعظم سے، ٹھیک، ریاست مدینہ کے والی سے، اللہ اکبر، کہا کہ جی ہمیں کمک چاہیے، مدد چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 فوجی بھیجے، واہ واہ، 4000 فوجیوں پر 4 کمانڈر مزید بھیجے، 1000 کا دستہ انہیں دے کے۔ وہ 4 کمانڈر جو تھے حضرت زبیر ابن عوام تھے، جی، حضرت مقداد بن اسود کندی تھے، اللہ اکبر، اور مسلمہ بن مخلد تھے، اور حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اچھا، حضرت فاروق اعظم یہاں ایک بڑی بڑی محبت کی بات ہے، سبحان اللہ، انتہائی ایمان افروز بات ہے۔ جی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور خط دیا ان صحابہ کو اور کہا جا کے عمر بن عاص کو دے دینا، ٹھیک، اور اس خط میں لکھا کہ جب یہ ملے تو یہ خط لوگوں کے سامنے کھولنا اور ان 4 جو کمانڈر صحابہ ہیں ان کو فرنٹ پہ کھڑا کرنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ خط پڑھ کے سنا کے اس کے بعد حملہ کرنا۔ اللہ اکبر،
تو اس خط میں جہاں دیگر باتیں لکھی ہوئی تھی وہاں کی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ عمرو بن عاص میں جو کمک بھیج رہا ہوں یہ 4000 کی نہیں ہے، یہ 8000 کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو 4 کمانڈر سپہ سالار ہیں نا، زبیر ابن عوام، مقداد بن اسود، مسلمہ بن مخلد اور حضرت عبادہ بن صامت، کہا ان میں سے ہر بندہ 1000 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ ہر ایک 1000 کے برابر ہے، واہ واہ، ایک بندہ ایک ہزار شاہ سوار کے برابر، شاہ سوار کے برابر ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں تو بہت معروف تھا نا، ٹھیک، کہ یہ 1000 بہادروں اور شاہ سواروں سے بھاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کہا کہ 4000 وہ اور 4 بندے یہ، تو 8000 بھیج رہا ہوں۔ اور پھر جنگی اسٹریٹجی دیکھیں آپ، یہ موٹیویشن ہوتی ہے، ٹھیک، حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے، یہی تو کمانڈر کا کام ہوتا ہے، سپہ سالار کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اب کہا کیا فاروق اعظم نے کہ ان کو فرنٹ پہ کھڑا کر کے یہ خط پڑھنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سامنے کھڑا کر کے مجاہدین کے آگے۔ پھر جب یہ بات آئی نا کہ ان میں سے ہر ایک 1000 کے بدلے میں، تو اس وقت جو مجاہدین اسلام تھے ان کا جذبہ ثریا کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت عمرو بن عاص کے انہوں نے جب دیکھا نا کہ عبادہ بن صامت بھی آئے ہوئے ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص نے نیزہ لیا، ٹھیک، نیزے کے اوپر دستار رکھی، جھنڈا بنایا۔ اس طرح اس وقت جھنڈے ایسے ہی بنائے جاتے تھے، باقاعدہ باضابطہ طور پر پرنٹنگ والے جھنڈے تو تھے نہیں۔ لشکر اسلام کا جھنڈا، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے جانے لگے تھے تو اس وقت صحابی رسول نے جھنڈا اسی طرح بنایا تھا، نیزے کے اوپر اپنی دستار رکھ کے یہ جھنڈا بنا لیا تھا۔ ٹھیک، جھنڈا بنایا اور وہ جھنڈا عبادہ بن صامت کے ہاتھ میں تھما کے کہا کہ فاروق اعظم نے تو آپ کو میری کمان میں بھیجا ہے نا، میں آپ کی کمان میں لڑوں گا، ابھی سے اس لشکر کے سپہ سالار آپ ہیں۔ کیا کہنے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ، واہ واہ، کتنی بڑی پرسنالٹی، حضرت عمرو بن عاص نے انہیں سپہ سالار بنا دیا۔ واہ واہ، اور مراد مصطفیٰ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں۔ واہ واہ، اور آپ دیکھیے پھر حضرت عبادہ بن صامت نے وہ جھنڈا تھاما، میدان میں اترے، ٹھیک، اور اس انداز میں قیادت کی، فرنٹ سے یوں لیڈ کیا، واہ واہ، دشمنوں کی صفوں میں یوں گھسے، اور مجاہدین اسلام کے سامنے ایسے ایسے خطبے دیے کہ انہوں نے چند لمحوں کے اندر واہ واہ واہ، کایا پلٹ کے رکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ اور ایک اور جملہ سن کے آپ حیران ہوں گے، بسم اللہ، ہمارے ناظرین بھی حیران ہوں گے، بسم اللہ، کہ جس وقت حضرت عبادہ بن صامت یہ کارنامہ سر انجام دے رہے تھے اور حضرت عمرو بن عاص انہیں کمانڈر بنا رہے تھے، اور وہ اس وقت تھکی ہوئی افواج میں نیا جذبہ پیدا کر کے، نئی صف بندی کر کے، نئے سرے سے انہیں مرتب کر کے میدان میں اتار رہے تھے اور کفار کو شکست سے دوچار کر رہے تھے، اس وقت حضرت عبادہ بن صامت کی عمر 60 سال تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 مفتی صاحب، 60 سال کا بوڑھا آدمی ہو صحیح، تو اس وقت یہ کارنامہ سر انجام دے، تو پتہ یہ چلتا ہے ٹھیک، کہ جو مجاہدین اسلام ہے نا، جی، ان کی قوت جسمانی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، واہ واہ، ان کی قوت جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ قوت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سبحان، مفتی صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا یہ فیض جو ہے اور یہ علم کا نور جو ہے پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول، جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اتنا اعتماد تھا، جنہیں عامل بھی میرے کریم آقا نے بنایا، اور 12 نقبہ میں نقیب بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے بنایا، جن کی عیادت کے لیے میرے آقا تشریف لے جاتے، جن کو بستر مرگ پر میرے کریم آقا نے شہادت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے، بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، انسائکلوپیڈیا ہیں۔ رب کائنات سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔